تو گویا قرآن پاک حضور کے وجود سے پھر جسم کو منتقل ہوا، اور جسم پھر زبان پہ لفظ بن کر آئے، اور وہ پھر جو ہے کتابی شکل میں آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ وجود جو پہلے سے ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کائنات کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں فرمائی تھی، نہ سورج، نہ چاند، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ مٹی، نہ آگ، نہ پانی، جس سے جسم آدم تشکیل پایا تھا، وہ تو یہ اربع عناصر تھے ہی نہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نور اللہ نے اپنے نور سے ظاہر فرما دیا تھا، اور اللہ تھا اور اس کے محبوب تھا، بس دو تھے کہ پتہ نہیں یا اس کا کسی کو علم نہیں کہ کتنی جو ہے اس ماحول کے مطابق یہ جو گردش لیل و نہار ہے، تو کتنے سال جو ہیں وہ اللہ اور اس کے محبوب کی آپس میں ملاقات رہی ہے۔ تو پھر اس وقت کیا تھا کہ انسان ابھی کوئی شأن مذکورہ نہ تھا۔ یہ سورہ دہر میں یہ آتا ہے کہ انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی ابھی شأن مذکورہ نہ تھا، گویا اس کا بھی ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، لیکن انسان پر وہ وقت کون سا ہے گزرا؟ وہ وہی وقت ہے جو اللہ تھے اور اس کا محبوب تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا تھا، اور اس نور کو پھر جسم بخشا تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور اس جسم کو پھر قرآن جو ہے وہ اس جسم کو عطا کیا گیا، اس جسم کو اس کی تجلیات سے آشنا کیا گیا، اور اس جسم کو ساری تجلیات جو ہیں وہ جسم نے وصول کی، تب وہ جسم جو ہے پھر کائنات میں یعنی باعث رحمت اور ہر اعتبار سے ہر صفت سے کمال پہ تھا۔ وعدہ وفائی ہو، عہد کی وفاداری ہو، شرم و حیا ہو، دیانتداری ہو، صداقت ہو، امانت ہو، اور سخاوت ہو، عبادت ہو، کسی صفت میں بھی دیکھیں تو یہ ایک وجود پاک ہے جو ہمیں ہر لحاظ سے درجہ کمال پر یہ تمام صفات نظر آتی ہیں اس وجود پاک سے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو جو قرآن کی دولت عطا کی، وہ دولت پھر حضور کے جسم پاک کو آہستہ آہستہ منتقل ہوتی رہی، اور صحابہ کرام اجمعین جو تھے وہ اس دولت سے مستفید ہوتے رہے، اور اس نور سے ان کے سینے منور ہوتے گئے، ان کے ذہن کو جلا ملتی گئی، ان کے اوصاف جو تھے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کی نظر پاک کے فیض سے ایسے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی ان کا ہم پلہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں کروڑوں سال اس کی زندگی ہو، اور وہ ساری زندگی پیدائشی ولی اللہ ہو، اور ساری زندگی اس کی عبادت میں، ریاضت میں، سخاوت میں، اللہ کے احکامات کی پابندی میں گزرے، پھر بھی ایک صحابی کے پاؤں کی خاک نہیں بنتا۔ تو یہ صحابی کا مقام جو ہے یہ صرف اور صرف حضور کی دیدار سے اور حضور کے یعنی محبت سے، محبت تو آج بھی ہے، لیکن وہ جو دیدار والی نعمت ہے وہ اس طرح آج نہیں ہے جس طرح صحابہ کرام کو تھی۔ آج جو دیدار ہوتا ہے وہ دیدار تو گویا خواب میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی جاگتے بھی وہ تجلیات حضور کا جو ہے وہ نور جو ہے سامنے آ جاتا ہے، حضور کا چہرہ پاک اللہ جس پر فضل چاہے، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اپنا کرم چاہیں اسے اپنے زیارت کرواتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جس طرح ان کو زیارت نصیب ہے، یا پھر جس طرح انہوں نے وہ وفا جو ہے نبھائی ہے، اور وفا کے اعلیٰ معیار پر گئے ہیں، پہنچے ہیں، جن سے پھر انہیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے ان وفاداروں کا ذکر قرآن میں بھی کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے بھی وہ ہمیں سننے کو احادیث پاک میں ملتا ہے۔ تو گویا یہ قرآن جس کسی کو محبت رسول زیادہ نصیب ہوئی، اسی کو سمجھیں کہ قرآن کا فیض زیادہ نصیب ہوا۔